سال ہوئے ہیں کہ ایک بدقسمت نادان نے اعتراض کیا تھا کہ مولوی حکیم نور الدین صاحب جو اس قدر اخلاص رکھتے ہیں ان کا لڑکا فوت ہو گیا ہے۔ یہ اعتراض اگرچہ نرا تعصب اور جہالت کی وجہ سے تھا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 لڑکے فوت ہوئے تھے، مگر میری دعا پر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ مولوی حکیم نور الدین صاحب کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کے بدن پر پھوڑے نمودار ہو جائیں گے، تا اس بات کا نشان ہو کہ یہ وہی لڑکا ہے جو دعا کے ذریعے سے پیدا ہوا۔ بس ایسا ہی وقوع میں آیا، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد مولوی صاحب کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبدالحی رکھا گیا، اور اس کی پیدائش کے زمانہ کے قریب ہی بہت سے پھوڑے ان کے بدن پر نکل آئے جن کے داغ اب تک موجود ہیں۔ یہ پھوڑے خدا نے اس لیے ان کے بدن پر پیدا کیے تاکہ کسی کو یہ وہم پیدا نہ ہو کہ یہ اتفاقی معاملہ ہے، دعا کا اثر نہیں، اور نہ اس کو پیش گوئی پر دلالت قطعی ہے، جیسا کہ بعض اوقات ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ چند آدمی ایک کسی غائب دوست کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس وقت آتے تو اچھا تھا، اور ابھی وہ ذکر شروع ہی ہوتا ہے کہ وہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ تب لوگ کہتے ہیں، آئیے صاحب، ابھی ہم آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ آ ہی گئے۔ سو خدا نے اس پیش گوئی کے ساتھ پھوڑوں کا نشان بتلا دیا تا معلوم ہو کہ وہ لڑکا دعا کے اثر سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ اتفاقیہ طور پر۔ ایسے ہی ہزارہا میرے پاس نمونے ہیں، مگر افسوس میں اس مختصر رسالہ میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی پیش گوئیاں جب ہزاروں تک ان کی تعداد پہنچ جائے تو اس بات کی قطعی دلیل ٹھہرتی ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پر وہ پیش گوئیاں ظاہر ہوئی ہیں اور جو من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ در حقیقت من جانب اللہ ہے، لیکن جن کے دلوں میں شک اور وسوسوں کا مرض ہے وہ پھر بھی شبہات سے باز نہیں آتے اور فی الفور کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فقیر نے بھی تو ایسی ہی کرامت دکھلائی تھی، اور فلاں جوتشی صاحب نے بھی تو کچھ ایسا ہی فرمایا تھا جو سچ سچ نکلا۔ اور اس طرح پر نہ وہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور یہ نادان آنکھ تو رکھتے ہیں مگر وہ آنکھ ہر ایک گوشہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور دل تو رکھتے ہیں مگر وہ دل ہر ایک پہلو کو سوچ نہیں سکتا۔ ہم نے کب اور کس وقت کہا ہے کہ بجز ہمارے اور کسی کو کوئی خواب نہیں آتی اور نہ کوئی الہام ہوتا ہے، بلکہ ہمارا تجربہ تو یہاں تک ہے کہ بعض وقت ایک کنجری کو بھی جس کا دن رات زناکاری پیشہ ہے سچے خواب آ سکتے ہیں، ایک چور بھی جس کا پیشہ بیگانہ مال کا سرقہ ہے بذریعہ خواب کسی سچے واقعہ پر اطلاع پا سکتا ہے۔ ہمارا دعویٰ جس کو ہم بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی خوابیں اور ایسی الہام جو کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے ہزاروں تک ان کی نوبت پہنچ گئی ہو اور کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو، یہ مرتبہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کو عنایت الہی نے خاص طور پر اپنا برگزیدہ کر لیا ہے، دوسرے کو ہرگز نہیں ملتا۔ اور یہ کہ دوسروں کو شاذ و نادر طور پر کوئی سچی خوابیں آتی ہیں یا الہام ہوتا ہے، یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نوح انسان کی بھلائی کے لیے ہے، کیونکہ اگر وحی اور الہام کا دوسرے لوگوں پر قطعاً دروازہ بند رہتا تو خدا کے رسولوں پر کامل طور پر یقین کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، اور وہ ہرگز سمجھ نہ سکتے کہ در حقیقت ان نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے یا فریب ہے یا صرف وساوس میں مبتلا ہیں، کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جس بات کا اس کو نمونہ نہیں دیا جاتا وہ پورے طور پر اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، اور آخر بدظنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شراب خوار قومیں یورپ اور امریکہ کی جن کے دماغ بے باس شراب کے خراب ہو جاتے ہیں اکثر سچی خواب کے وجود سے بھی منکر ہیں، کیونکہ اپنے پاس نمونہ نہیں رکھتے۔ بس اس مصلحت سے کوئی سچی خواب اور کوئی سچا الہام نمونہ کے طور پر لوگوں کو عام طور پر دیا گیا تا جس وقت ان میں کوئی نبی ظاہر ہو تو دولت قبول سے محروم نہ رہیں اور اپنے دلوں میں سمجھ لیں کہ یہ ایک واقعی حقیقت ہے جس سے چاشنی کے طور پر ہمیں
بھی کچھ دیا گیا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ یہ معمولی لوگ ایک گدھا پیشہ کی مانند ہیں جس کے پاس چند روپے یا چند پیسے ہیں، مگر خدا کے مرسل اور خدا کے نبی وہ روحانی ملک کے۔ یہاں پہ یہ تصنیف تجلیات الہیہ ختم ہوتی ہے اور نیچے ناشر کی طرف سے نوٹ ہے، باقی مسودہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔